الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحسر. اما بعد. آج ہم انشاءاللہ ایک بڑی ہی دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس میں بقیہ جو ہمارے ابواب تھے اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے شیخ نے ایک موضوع چھیڑا ہے، یہ ایک موضوع پہ گفتگو کی ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بحیثیت مدرس ایک ناقل ہوں شیخ کی بات کا۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ میں شیخ سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اور میری کیا اوقات کہ میں شیخ سے اتفاق یا اختلاف کروں، کیونکہ ابھی تو میں ما انا الا طویلب علم۔ شیخ نے جس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے التقلید۔ تقلید کے متعلق آپ دیکھتے ہیں بہت سارے طلبۃ العلم تقلید کے اوپر بحث و مباحثہ اور اختلافی مسائل میں بھی اور کئی معاملات میں وہ تقلید کے اوپر یعنی مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اور اسی تقلید کی بنیادوں پر وہ کسی کے حق پر ہونے اور نہ ہونے کی لیبلائزیشن کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر تصنیف کرتے ہیں، اس کو دبا لگاتے کہ آیا یہ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے۔ اور ہمارے بر صغیر کے سیاق اور کانٹیکسٹ کو رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں میں، اور خاص کر جو طلبۃ العلم ہوتے ہیں، ان میں اس موضوع سے متعلق بہت سارے الجھن اور سوالات اور غلط فہمیوں سے وہ بھرپور اور اس کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ فَلْيَبْحَثْ أَوْ فَلْيُقَلِّدْ مَنْ يَثِقُ بِدِينِهِ۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ معلوم ہے، یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر طالب علم عمل کرنا چاہے تو وہ بحث کرے، یا پھر فَلْيُقَلِّدْ مَنْ يَثِقُ بِدِينِهِ، وہ تقلید کرے اس بندے کی جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اب اس میں بڑا بحث آتا ہے کہ کیا تقلید جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک بہت ہی بحث تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو، اگر آپ اس متعلق اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں مولانا شیخ الحدیث العلامہ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصلاح، اس کو ضرور پڑھیں اول تا آخر۔ اسی طرح مولانا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جو کبار علماء میں سے تھے، ان کا پورا مجموعہ ہے نگارشات، وہ پڑھیں، یا کم از کم ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کے تجدیدی مساعی ان کو ضرور پڑھے، تاکہ ان مباحث کی گہرائی اور گہرائی اور اس کے سیاق و سباق کو بہترین اور بھرپور انداز سے سمجھا جا سکے۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں اما اذا اراد ان يبحث عن الحق واراد ان يقضي وينظر في الراجح والمرجوح فان هذا يحتاج منه الى صفتين عظيمتين هما العدل والعلم۔ بولتے ہیں اگر بندہ طالب علم حق کا طلبگار ہے اور وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ آیا یہ راجح ہے، آیا یہ مرجوح ہے، تو اس کے اندر دو صفت ہونی چاہیے، بڑی صفت۔ ایک علم، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، علم کے بغیر تحقیق اور اجتہاد نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو اس میں ہونی چاہیے وہ ہے عدل،
اس کے اندر انصاف اور عدل اور انصاف ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے شیخ فرماتے ہیں والقاضی فی المسائل العلمیہ ربما کان اعظم من القاضی فی مسائل الخصومات. شیخ فرماتے ہیں جو شرعی مسائل میں مفتی اور قاضی بن کے تحقیق اور بحث و مباحثہ اور ترجیح اور راجح اور مرجوح کو دیکھتا ہے، وہ دنیاوی جج اور دنیاوی قاضی سے بھی زیادہ اس کا مقام اور زیادہ اس کی خطرناکی اور ذمہ داری اور ڈینجرسٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے. اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. کیونکہ جو اگر دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور جج نے اگر فیصلہ دینا ہے تو وہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کے پاس حق ہے یا اس کے پاس. لیکن شرعی مسائل میں جب وہ فیصلہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ صرف دو بندوں کے درمیان ہے یا اختلافی مسائل میں؟ نہیں، بلکہ وہ ایک یعنی مجموعے ایک لوگوں کی بنا پر اور لوگوں کے اوپر یہ فیصلہ کر رہا ہے تقریباً. وہ تو یہ بہت زیادہ یعنی مسائل پیدا کر سکتا ہے. اس لیے یعنی شیخ فرماتے ہیں یہ مناسب نہیں کہ طالب علم ہر چیز کو یعنی جو علمی اور دینی مسائل ہے کہ ہر چیز کو وہ مسئلہ بنائے، ہر چیز میں وہ مباحثہ کرے اور ہر چیز کے اوپر وہ حکم لگائے اور جلد بازی کرے اور جرأت کا مظاہرہ کرے حالانکہ اس میں اختلاف ہے. مثلا ایک اختلافی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایک رائے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس میں امام مالک شریک ہے. تو یہ ایک رائے جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی ہے. دوسری رائے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ہے. اب آپ آتے ہو اور آپ کو جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی جو رائے ہے وہ زیادہ دلیل کے اقرب اور زیادہ راجح نظر آتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ دوسرے رائے کو بولتے ہو ہذا غلط، یہ غلط ہے، یہ مقلدوں کی رائے ہے، یہ نہیں مانتے. نہیں، یہ ایک اچھا رویہ، یہ ادب الاختلاف، ایٹیکیٹ آف ڈفرینسز بٹوین دا علماء، یعنی علماء کے درمیان جو ادب الاختلاف ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر وہ بندہ جس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، جس کو کوئی سنتا نہیں دیکھتا نہیں، وہ جا کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اس میں بحث و مباحثہ اور اس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے اور جنت اور جہنم کی وہ ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک غیر شرعی، غیر علمی، غیر امانت داری اور عدل کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط بات ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کو مسئلہ نہ بنائے، ہر چیز کو ڈیبیٹ اور کیا انت علی الحق او علی الباطل، یا تم مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ اس جلد بازی میں نہیں پڑنا چاہیے. دوسری چیز جس کی طرف شیخ نے ترغیب دی ہے کہ یعنی علم کے اوپر صبر کرنے کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، کہ شیخ فرماتے ہیں کہ طلب العلم عبادت من افضل العبادات واجلها. یہ جو طلب علم ہے یہ سب سے افضل ترین اور بہترین عبادتوں میں سے ہے، اور اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے اپنا محاسبہ کرے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے، اپنا محاسبہ کرے اور لوگوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں. کیونکہ کبھی کبھی طالب علم اپنی ہوا پرستی، خواہشات کی پیروی اور شہوات کی انڈر جا کر وہ یہ چیزیں بھول جاتا ہے اور وہ نعوذ باللہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم اس کو شوق ہے، اس کو ذوق ہے کہ وہ سیرت کے اوپر مطالعہ، بحث و مباحثہ کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تخریج الحدیث کا بھی اس کو شوق ذوق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ فقہی امور میں بھی، یعنی ہر چیز میں اس کو ریسرچ کرنے کا شوق ہے. اب وہ ہر جگہ میں ریسرچ کر رہا ہے، ہزاروں بیسیوں کتابیں ادھر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن
وہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کی ایمان کے لیے، وہ عبادات جو فروض خمسہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. کیا یہ طالب علم کو شعبہ دیتا ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ وَالْعِلْمُ كَمَا أَنَّ لَهُ شَهْوَةً فَإِنَّ لَهُ طُغْيَانًا، کہتے ہیں جیسے کہ علم بھی ایک شہوت کے، اس کے اندر ایک شہوت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک طغیانی بھی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہب ابن منبہ نے کہا ان للعلم طغیانا کطغیان المال، علم کے اندر بھی ایک طغیانی ہوتی ہے، ایسی طغیانی جو مال کی طغیانی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مال کا حرص، دولت کی بھوک اتنی زیادہ ہو جائے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. تو اسی طرح شیخ فرماتے ہیں العلم الذي لا يصاحبه الخوف ربما كان معه الطغيان، اگر علم کے ساتھ للہیت، خوف الہی، تقوی، پرہیزگاری نہ ہو تو اس علم میں ایک ایسی طغیانیت اور ایسی باغیانہ روش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صاحب علم، جو طالب علم ہوتا ہے، خشیت الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے اختلافی مسائل میں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اور اعتداء اور فرقہ پسندی اور فرقہ اور واریت اور اسی طرح اختلاف میں شدت اختیار کر جاتا ہے اور آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کی لگام کو مضبوطی سے تھامے، کیونکہ یہ علم اس گھوڑے کی طرح ہے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی لگام مضبوطی سے نہیں تھامی تو علم کے غرور میں آپ ڈوب جاؤ گے، جس کو ہم لوگ الغرور العلمی کہتے ہیں، یعنی ایروگنس آف نالج، یعنی میرے پاس علم ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میں شیخ ہوں، میں یہ ہوں، باقی سب کیڑے مکوڑے جہلا ہیں، مقلدین ہیں، ان کو ہم حقیر سمجھیں. یا میں ماشاء اللہ ایک ادارہ یا ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں، یہ باقی سارے میرے کیا ہیں؟ غلام ہے، میں بادشاہ ہوں. یہ تکبر، یہ طغیانیت کب آتی ہے؟ جب آپ لگام چھوڑ دیتے ہو، جب آپ باؤنڈریز، حدود نہیں بناتے، اس کو کھلا اور آزاد چھوڑ دیتے ہو. اسی لیے شیخ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اسی طرح شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ العلم لہ شہوۃ عارمہ، علم کے اندر بھی ایک طلب، ایک حرص، ایک ڈیزائر موجود ہوتی ہے. یہاں تک کہ کسی طالب علم، یعنی پچھلے دنوں ایک طالب علم آیا ہوا تھا میرے پاس، اس کو ریسرچ کا بڑا شوق ہے، وہ چیزوں کی باریکیوں میں جاتا ہے، لیکن پھر وہ ادھر ہی اٹک جاتا ہے. He get stuck there، وہ stuck ہو جاتا ہے، ادھر پھنس جاتا ہے اور ادھر سے وہ نکل نہیں پاتا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہمارے اندر میانہ روی ہونی چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان والاناءۃ من اللہ. الاناء میانہ روی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تدبر، تفکر، آرام سے سوچ کر، یعنی باریکیوں میں جا کر، ما بین السطور، بٹوین دا لائنز دیکھ کر. جلد بازی میں خیر نہیں ہوتی. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. اسی لیے انسان کی صفت میں ایک صفت کیا ہے؟ عجول، جلد باز، بہت جلد باز. اور انسان کیا؟ ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے اور منوع بھی ہے. یعنی انسان کی بہت ساری صفات قرآن میں ذکر ہو چکی ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ جو طغیانیت ہے اور شہوانیت ہے، ان سب کو کنٹرول میں رکھے. If you will not control it, it will control you.
اگر آپ اس گھوڑے کی لگام کو نہیں تھامیں گے تو وہ گھوڑا آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور اس کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔